अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई एम परफेक्टली फाइन। आप लोग देख सकते हैं इस वक्त मेरे हाथ में जो है ना ये डस्टिंग वाला कपड़ा है एंड वी आर डूइंग डस्टिंग बिकॉज टुडे इज़ गोइंग टू बी अ क्लीनिंग डे। ऑल्सो यू कैन से अ क्लीनिंग व्लॉग में भी, जिसमें हम थोड़ी सी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग, बट बिफोर दैट इफ़ यू गाइज डोंट नो मी, दिस इज़ नादिया एंड आई मेक डेली व्लॉग्स फॉर यू गाइज। पिछले कोई 3 महीनों से मैं डेली व्लॉग्स बना रही हूँ। मेरे चैनल पे आप लोगों का रिस्पांस बहुत अमेजिंग है, हमारी कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो गई है और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट ही होता जा रहा है। सो एनीवेज लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। अगर आप लोग यहाँ पे नए हैं, आप लोगों ने सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस करना है। एक बेल नोटिफिकेशन भी बनी होगी, उसको भी दबाएं ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिलें व्हेन एवर आई पोस्ट। एंड लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अच्छा, जैसे कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना एपिसोड सीरीज़ दिल की बात, तो दिल की बातों में तो मैं डेली कोई ना कोई टॉपिक डिस्कस कर रही होती हूँ और आप लोग मेरे से शेयर कर रहे होते हो, बता रहे होते हो मुझे। तो आज का टॉपिक बड़े मज़े का होने वाला है क्योंकि मुझे माइंड में एक बात आ रही थी कि यार आई एम वाइफ, बट मैं एक वर्किंग वुमन भी हूँ और मैं एक कंप्लीट हाउस वाइफ नहीं हूँ। ठीक है, एक संडे को मैं जो है ना थोड़ी बहुत अपने ट्रेट्स ऐसे शो करती हूँ कि मैं हाउस वाइफ हूँ। मैं थोड़ी बहुत क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग और चीज़ों की मैनेजमेंट देख रही होती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली बहुत डीपली नहीं, सिर्फ वो जो मैं और मेरे हस्बैंड की चीज़ें होती हैं। ऑब्वियसली पूरा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर नहीं है। ठीक है, तो अब जिस तरह आपकी शादी होती है ना, तो आपकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। या तो आप एक कंप्लीट हाउस वाइफ होते हो, आप एक होम मेकर होते हो, लाइक इंटायर डे 24/7 आपने घर पर रहना है, हस्बैंड देखने हैं, बच्चे देखने हैं, इन लॉज देखने हैं, आपकी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फिर एक कैटेगरी ऐसी होती है जिसमें आप वर्किंग वुमेन होते हैं और आप हाउस वाइफ थोड़ी कम होते हैं। ठीक है जी, और मतलब उसमें ये होता है कि आप घर के काम करते हैं लेकिन बहुत कम, और आप ज़्यादा काम बाहर के कर रहे होते हैं। और एक कैटेगरी ऐसी होती है जिसमें आप सिर्फ बाहर के काम ही करते हैं, आप वर्किंग वुमेन होते हैं, इंडिपेंडेंट, और घर के काम आपकी मेड्स, आपके में भी घर वाले और इस तरह के जो भी बाकी मेंबर्स हैं वो देख रहे होते हैं, या फिर मिलजुल के हो जाता है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। आज मैंने जिस कैटेगरी को ऑप्ट किया है एक्चुअली, जिस पर मैंने बात करनी है, वो है पहली कैटेगरी जो है हाउस वाइफ्स की, एक होम मेकर की। तो एक्चुअली होम मेकर जो है एक ऐसा बंदा होता है लिटरली जिसके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मुझे ऐसा लगता है, आप एग्जांपल देख लो अपनी अम्मियों की, अपनी मामा की, अपनी दादियों नानियों की। लिटरली मतलब कि वो लोग जितना सेक्रीफाइस उन्होंने किया है अपनी लाइफ्स में, और हमारी माएँ भी इवन कि जो पिछली जनरेशन थी, इतना एक्सट्रीम सेक्रीफाइस, इतना एक्सट्रीम कॉम्प्रोमाइज़ कि अपनी हेल्थ, अपनी एनर्जीज़ और अपना इमोशंस, अपना सब कुछ जो है वो घर को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड्स को, अपने इन लॉस को उन्होंने दिया हुआ था, विच इज़ फ़ाइन। बट टू सम एक्सटेंट मुझे लगता है कि ये मतलब एक हर चीज़ एक कंट्रोल्ड उसमें अच्छी लगती है। तो खैर हमारे यहाँ तो ऑब्वियसली शुरू से ये कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है कि जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो लिटरली हर चीज़ में डूबी होती हैं और सिर्फ काम काम काम, और नो आराम, और 24/7, और संडेज़ भी उनके काम में होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस तरह से जो उन्हें एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए कि मतलब वो इतना कुछ कर रही हैं, इतनी पैशनेट हो के, इतनी डेडिकेटेड हो के, इतना उनके अंदर जो है वो पैशन होता है ना, मतलब कि हर चीज़ उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करनी है, मैनेजमेंट उनके ऊपर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डनाइज हो रही है, तबीयत नहीं ठीक लेकिन करना ही करना है। तो मुझे सिर्फ ये है कि एक्नॉलेजमेंट उनको उस तरह से एक्नॉलेज नहीं किया जाता जिस तरह से करना चाहिए। मतलब आप खुद भी देखो कि अगर कोई बात हो रही होती है ना 2 लोगों की या 2 फीमेल्स की, एक हाउस वाइफ है और एक वर्किंग वुमन है, तो जो वर्किंग वुमन है उसको ज़्यादा कंपैरेटिवली उसको वेटेज ज़्यादा मिलती है क्योंकि वो बाहर जा रही है, वो पैसे कमा रही है। तो मतलब आई एम अ वर्किंग वुमन एंड आई एम अ वाइफ एज़ वेल, बट सोसाइटी का ये एक एस्पेक्ट है कि जो वर्किंग वुमन है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और ये लगता है कि शायद वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है जस्ट बिकॉज शी इज़ अर्निंग। अच्छा, अब देखो डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं, ठीक है, और आप पूरा दिन काम करें डेडिकेटेडली, तो ठीक है, आपका अपना घर है, लेकिन आपको अपने आप को भी प्रायोरिटाइज़ करना है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को खुद प्रायोरिटाइज़ नहीं करते, आपको कोई प्रायोरिटाइज़ नहीं करेगा। आप नहीं देखोगे ना कि आपकी हेल्थ ऐसी है, आपके इमोशंस ऐसे हैं, कोई चीज़ फ्लक्चुएट कर रही है, उसको बैलेंस करने की कोशिश नहीं करोगे, कोई भी नहीं करेगा, ट्रस्ट मी, कोई भी नहीं करेगा। कोई उठ के नहीं करेगा आपके लिए जब तक कि आप खुद नहीं अपने लिए करोगे। आपके बच्चे नहीं करेंगे, आपका हस्बैंड नहीं करेगा, आपके घर वाले नहीं करेंगे जब तक आप अपने आप को खुद नहीं देखोगे।
کیونکہ مطلب ایک ٹائم آتا ہے، میں خود اپنی فار ایگزامپل مما کی ایگزامپل دیتی ہوں کہ اور اپنی خالاؤں کی اور اپنی پھوپھیوں کی اور چاچیوں کی، کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا برڈنائز کیا ہوا ہے کہ اگر فار ایگزامپل وہ بیمار بھی ہے نا تو ان کو ان اینی کیس اٹھنا ہے اور انہیں کو دیکھنا ہے، کیونکہ انہیں ہی پتہ ہے کہ کون سی چیز کدھر پڑی ہوئی ہے. اور آئی ایم شیور کہ باقی گھروں میں بھی پاکستانی فیملیز میں اسی طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی اور ہوتی ہوں گی، اور آپ لوگوں نے بھی یہ چیزیں بہت دیکھی ہوں گی، ایکسپیرینس کی ہوں گی. تو پھر بھی اکنالجمنٹ ان کو اس طرح سے نہیں مل رہی ہوتی. مطلب وہ بیمار بھی ہیں، کام کر رہی ہیں، پریشان بھی ہیں، کام کر رہی ہیں، اور مہمان ہیں، کام کر رہی ہیں، عید ہے، کام کر رہی ہیں، کوئی ایونٹ ہے انہوں نے کام ہی کرنا ہے. along with that وہ تیار شیار ہوئی ہوئی ہیں، انجوائے کر رہی ہیں، لیکن کام ان کی فرسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ رسپانسبلٹی ہے. تو میں اس چیز سے نگیٹ نہیں کر رہی. ڈیفینیٹلی آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ اپنی ڈیوٹیز ڈیوائڈ کرتے ہیں ایز اے فیملی ممبر، اور کہیں پہ بھی آپ کام کرتے ہو یار، آپ ایک ہرارکی وائز آپ کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں جو ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتی ہیں، ایک ڈویژن آف لیبر ہوتی ہے. تو جیسے کام پہ ہوتا ہے ویسے گھر پہ بھی ہوتا ہے. ہسبینڈس فار ایگزامپل اگر ہماری سوسائٹی کا ایک کلچر ہے کہ وہ پیسے کما رہے ہیں، لڑکیاں جو ہیں وہ عورتیں گھر پہ بیٹھ رہی ہیں، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہاؤس وائفس کی بات کر رہی ہوں پرٹیکولرلی، ٹھیک ہے. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں کہہ رہی ہوں لڑکیوں کو گھر پہ بیٹھنا چاہیے، آپ کو یہ نہ ہو کہ ڈنڈے لے کے لوگ آ جائے میرے لیے. تو مطلب اس طرح سے ہے. تو بس آپ لوگوں کو مطلب میرا آج کا جو ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کرنے کا ایک مین ایلیمنٹ یہ ہے کہ یار ہاؤس وائفس کو اکنالج کرنا چاہیے، ان کی ایفرٹس کو اکنالج کرنا چاہیے. وہ جو بھی کر رہی ہیں اپنے دل سے کر رہی ہیں، زبردستی کر رہی ہیں، فورسفلی کر رہی ہیں، نہیں کری، جیسے بھی کر رہی ہیں، ان کی جو ایفرٹس ہیں ان کو پریز کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ کہ ہاؤس وائفس کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ یار ان کو اپنا خیال رکھنا چاہیے. خیال یہ کہ یار وہ اپنی ہیلتھ کو، اپنے ایموشنس کو، اپنی فیلنگس کو، اپنے ایک جو ان کا اٹائر ہے، جو ان کی فزیکل اپیرنس ہے، ان کی جو ایک پریزنس ہے، اس کو امپورٹنس دیں. اور آپ جب تک، یہ تو بڑی جینوئن سی بات ہے کہ آپ جب تک اپنے آپ کو امپورٹنس نہیں دیتے نا، آپ کو کوئی بھی امپورٹنس نہیں دیتا. یہ تو ہم مطلب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو امپورٹنس دی تو کسی اور نے آپ کو امپورٹنس دی. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی ہے، لوگ ان کو اس طرح سے ریکگنائز نہیں کرتے، کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں. ہم لوگ خود اپنی امیوں کی، ماؤں کی، بیٹیوں کی، بہنوں کی ایفرٹس کو اکنالج کرتے ہیں. لیکن میں نے بہت سے لوگ ایسے سوسائٹی میں دیکھے ہیں جن کی بیویاں، جن کی بیٹیاں، جن کی بہوئیں، جن کی مائیں لٹرلی پورا پورا دن کام کر رہی ہوتی ہیں اینڈ دے ڈونٹ کیئر. دے آر لائک کہ اٹھ کے پانی کا گلاس بھی نہیں اٹھانا. تو مطلب وہ والی چیز ہے. تو ہر کسی کے گھر کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کے گھر کا یہ ماحول ہے، میرے گھر کا یہ، نہ میں ڈسکس کر رہی ہوں، نہ میں کسی کو ٹارگٹ کر رہی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ڈسکشن میں آنی چاہیے. اور بس میرا یہ ایک پرسپیکٹیو تھا جو مجھے نہیں کیس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار نہیں، ہاؤس وائفس جو ہیں مطلب وہ بہتر ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ورکنگ لیڈیز بہتر ہیں. ہر کسی کا ایک اپنا پرسپیکٹیو ہوتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ اپنی اپنی ایفرٹس پٹ ان کر رہی ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاؤس وائف پورا دن گھر پہ ہے تو وہ کما نہیں رہی تو وہ کچھ نہیں کر رہی اور وہ بیکار ہے. نہیں، اس کے پاس بہت سی چیزیں ہیں کرنے کو. بکاز اگر اس کے پاس ایون میڈ بھی ہے لیکن اس نے پورا گھر مینیج کرنا ہے، اینڈ اٹس ناٹ ایزی. ٹرسٹ می، اٹس ناٹ ایزی. میں صرف سنڈے کو ہوتی ہوں نا تو میں دیکھتی ہوں کہ اچھا میرے کپڑے دھل کے آئے ہوئے ہیں میرے پاس اور طے بھی ہوئے ہوئے ہیں. میں نے صرف الماری میں رکھنے اور سم ٹائمز الماری میں بھی رکھے ہوتے ہیں، لیکن مجھے پھر بھی دیکھنا پڑتا ہے اچھا یہ سوٹ میرا تھا، اچھا یہ پھر سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ کپڑے پریس بھی ہوئے ہوتے ہیں تو آپ نے صرف دیکھنے ہیں، ہینگ کرنے ہیں، یا آپ نے پریس کروانے کے لیے دینے، یا آپ نے پریس کرنے بھی ہیں. تو مطلب وہ بھی ایک آپ کے لیے ہیکٹک ہوتا ہے. اور میں اپنی بات بتاؤں تو میرے اوپر ایز سچ مطلب ابھی تک کوئی نہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے میرے لیے، نہ میری کوئی بہت رسپانسبلٹیز ہیں. الحمدللہ میں جو ہے بڑی ایک نیوٹرل سا ہو کے مطلب سب کچھ بیلنس طریقے سے ابھی تک چل رہا ہے. تو ہر کسی کا ایسا نہیں ہوتا اور ہر کسی کا ایک جیسا پریشر بھی نہیں ہوتا، ہر کسی کی ایک جیسی ڈیوٹیز بھی نہیں ہوتی. سب کی لائف، سب کا ایک ایکسپیرینس، سب کا ایک جو ہے بیک گراؤنڈ، گھر کا ماحول ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو دا اونلی تھنگ از دیٹ کہ آپ مطلب بس اکنالج کریں فیمیلس کو. اور فیمیلس کو یہی چاہیے کہ وہ اپنی جتنی بھی جو ڈیڈیکیشن ہے جو پٹ ان کر رہی ہیں وہ رائٹ ڈائریکشن میں پٹ ان کریں. اپنے ہسبینڈس کو سب سے پہلے پرائورٹائز کریں، سب سے پہلے، بچوں سے بھی پہلے. بیکاز اگر آپ اسلامکلی بھی دیکھیں تو وہ آپ کا ایک فرسٹ اینڈ فور موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ نے اپنے ہسبینڈس کو سب سے پہلے پرائورٹائز کرنا ہے. ان کا کام، ان کی جو ان کا آپ کے ساتھ جو بانڈ ہے وہ، ان کی آپ کے ساتھ جو بھی کمٹمنٹ ہے وہ، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اس کے بعد آپ کے بچے آتے ہیں. بچے بعد میں
لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں ہیرارکی ڈفرینٹ ہے. جب عورتیں شادیاں کرتی ہیں تو وہ مائیں پہلے بنتی ہیں اور بیویاں جو ہیں وہ بننا بھول جاتی ہیں جب ان کے بچے ہوتے ہیں. تو مجھے یہ چیز بھی تھوڑی سی خراب لگتی ہے. آئی تھنک بہت سے لوگ اسے نگیٹ بھی کریں گے، کہیں گے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو ماں بن کے زیادہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ہوتی ہے، وچ از فائن، ایسا ہی ہے. لیکن سب سے زیادہ پرابلم تب آتی ہے آپ کے ریلیشن میں جب آپ کا بانڈ اچھا نہیں ہوتا آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو ٹاپک جو ہے میرا تھوڑا آف ٹاپک ہو رہا ہے، لیکن بہت سی چیزیں ہاؤس وائفس کے ساتھ کنیکٹ کری ہیں کہ جو پازیٹیو پوائنٹس ہیں ہاؤس وائفس کے، اور جو نیگیٹیو پوائنٹس بھی مطلب جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی. ایکچولی ناٹ نیگیٹیو، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو تھوڑی سی نا خراب ہیں اور جو ہمیں بہتر بنانے کی ضرورت ہے یا اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. تو دا اونلی تھنگ از دیٹ کہ آپ سب سے پہلے تو اپنے ہسبینڈس کو پرائرٹائز کریں، اپنے آپ کو پرائرٹائز کریں سب سے پہلے. ٹھیک ہے جی، اپنے اللہ کے ساتھ بانڈ اسٹرانگ کریں، پھر اپنے اوپر کام کریں، اس کے بعد اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے، جو آپ کے جس کی وجہ سے آپ اس گھر میں ہو. اس کے بعد آپ کے بچے آتے ہیں، جو ڈیفینیٹلی جو آپ کے ہسبینڈ کے بعد آپ کی لائف میں آئے ہیں اس کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے. اور لاسٹلی پھر آ جاتے ہیں آپ کے گھر میں باقی ممبرس میں بھی، آپ کی ساس ہیں، آپ کے سسر ہیں، آپ کے ان لاز ہیں، آپ کی نندیں ہیں، جیٹھ ہیں، جٹھانیاں ہیں، دیور ہیں، دیورانیاں ہیں، کوئی بھی ہے، مہمان ہیں جو آ رہے ہیں. تو بس مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی چیزیں، تھوڑے سے ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جو ڈسکس کرنے والے ہوتے ہیں، اور ہر کسی کو یہ باتیں پتہ ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ صرف میں ہوں جو میں یہ باتیں کر رہی ہوں، آپ لوگوں کو بھی یہ باتیں پتہ ہیں. لیکن سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ باتیں ڈسکس نہیں کرتے یا کرنا نہیں چاہتے یا سنتے نہیں ہیں. یہ بہت کم لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. لوگ بلاگس تو بنا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اویئرنیس اس طرح سے نہیں دیتے. میرا بھی مجھے لگتا ہے کہ ڈیلی انٹرٹینمنٹ والا کام ہی چل رہا تھا، لیکن پتہ نہیں فرام نو ویئر مجھے لگا یار میں نے 100 بلاگس پورے کر دیے ہیں، اب مجھے کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے میں تھوڑی بہت اویئرنیس دوں، تھوڑی بہت چیزیں ایکنالج کروں، لوگوں کی ایفرٹس کو، جو آپ کے ریلیشنز ہیں ان کی امپورٹنس کو لوگوں کو ریئلائز کرواؤں جیسے میں فیل کرتی ہوں. اور اگر میں کچھ فیل کر رہی ہوں تو میں وہ بھی لوگوں تک بتاؤں اور ان تک اپنا میسج کنوے کروں. سو بس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو مجھے شیئر کرنی ہوتی ہیں یوٹیوب پہ. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کا ٹاپک بھی اچھا لگا ہوگا. اگین میں وہی بات کہوں گی کہ ہر کسی کا اپنا پرسپیکٹیو ہے. اب کچھ لوگ کہیں گے کہ ہاؤس وائفس بہت اچھی ہیں، ورکنگ لیڈیز بری ہیں. ٹھیک ہے، بری یعنی کہ وہ بیکار ہیں. اور کچھ لوگ یہ کہیں گے ورکنگ لیڈیز بہت اچھی ہیں، ہاؤس وائفس بیکار ہیں، وہ گھر پہ رہتی ہیں. تو ہر کسی کا اگین اپنا پرسپیکٹیو ہے. آپ لوگ اپنا اوپینین ضرور دیں کامنٹس میں. کامنٹس آپ لوگوں کے لیے کھلے ہیں، مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی. آئی ایم گوئنگ ٹو کیچ یو گائز ٹمارو ود اے نیو ولاگ انشاءاللہ. ٹل دیٹ ٹائم ٹیک اے ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، یہاں پہ ایک سبسکرائب کا بٹن ہوگا، بیل نوٹیفیکیشن لازمی دبانی ہے تاکہ آپ کو میری ساری نوٹیفیکیشنس ملیں وین ایور آئی پوسٹ. ٹیک اے ویری گڈ کیئر آف یور سیلف اینڈ یور فیملیز. لو یو آل. بائے بائے. ٹاٹا.